لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد صدق اللہ العظیم۔ سورۃ قاف کی آیت نمبر 30 اور 31 آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ آیات کریمہ کا ترجمہ یہ ہے، اللہ رب العالمین ارشاد فرما رہے ہیں، اور اس دن کو یاد رکھو جس دن ہم کہیں گے جہنم کو کیا تو بھر گئی، تو وہ جواب میں کہے گی کیا کچھ اور بھی ہے۔ وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةِ، اور جنت کو متقی لوگوں کے بالکل قریب کر دیا جائے گا۔ ما قبل آیات کریمہ میں آپ حضرات کے سامنے یہ بات ذکر کی تھی کہ اللہ رب العالمین اس مبارک سورت کے اندر اسلام کے 3 بنیادی عقائد میں سے عقیدہ آخرت کو بیان فرما رہے ہیں، اور قیامت کے احوال، میدان حشر کے احوال، جہنم اور جنت کے احوال بیان کر کے عقیدہ آخرت کا اس بات کیا جا رہا ہے۔ ما قبل آیات کریمہ میں اللہ رب العالمین نے یہ بات ارشاد فرمائی، وما انا بظلام للعبید، کہ میں اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ ایک عورت بیٹھی ہانڈی پکا رہی تھی، تو چولہے کے اندر آگ جل رہی تھی، ہوا بھی تیز تھی، اور اس کی گود میں دودھ پیتا بچہ تھا۔ جب ہوا آتی اور آگ کا شعلہ بلند ہوتا تو وہ اپنے بچے کو بچانے کے لیے دوسری طرف توجہ کر لیتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جیسے یہ ماں اپنے بچے کو آگ سے بچانے کے لیے دوسری طرف توجہ کر لیتی ہے، اس کو اتنی زیادہ اپنے بچے سے محبت ہے، اللہ تعالیٰ انسان سے اس سے بھی زیادہ محبت کرتے ہیں۔ تو یہ تو انسان کی اپنی بدبختی ہے کہ وہ خود ایسے اعمال کر کے اپنے آپ کو جہنم کا مستحق بناتا ہے، وگرنہ اللہ رب العالمین کسی انسان کو جہنم میں نہیں ڈالنا چاہتا۔ جب انسانوں کو ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے، کفر اور شرک کی وجہ سے جہنم کے اندر ڈالا جائے گا، تو اللہ رب العالمین کی طرف سے پوچھا جائے گا جہنم سے کہ کیا تو بھر گئی ہے؟ تو جہنم آگے سے جواب دے گی کہ کیا کچھ اور بھی ہے، مزید کا مطالبہ کرتی رہے گی، مزید کا مطالبہ کرتی رہے گی۔ یہ تو جہنم کا حال ہے کہ اس میں پتہ نہیں کتنی جگہ ہوگی اور کتنے لوگ آئیں گے۔ اللہ ہر مسلمان کو اپنے فضل اور کرم سے جہنم کے عذاب سے بچا لے۔ وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةِ، اور جنت کی حالت یہ ہے کہ وہ پرہیزگار لوگوں کے قریب کر دی جائے گی، یعنی کہ ان کے اعمال کی بدولت اللہ تعالیٰ انہیں جنت عطا فرمائیں گے، اور ارشاد فرمائیں گے هَذَا مَا تُوعَدُونَ، کہ یہ وہ حقیقت ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا۔ لِكُلِّ أَوَّابٍ، ہر اس شخص کے لیے کہ جو اللہ کی طرف رجوع کرنے والا تھا، حفیظ، اللہ کی حدود کی حفاظت کرنے والا تھا۔ اللہ فرمائیں گے یہ جنت آج اسے ملے گی، من خشی الرحمن بالغیب، اور یہ جنت اسے ملے گی کہ جو غیب پر جس نے ایمان رکھا، اللہ پر ایمان رکھ کے غیب کی حالت میں وہ اللہ سے ڈرتا رہا۔ اب ہم میں سے کسی نے اللہ کو نہیں دیکھا، تو جو رحمان سے ڈرتا ہو غیب میں کہ اللہ کو ہم نے دیکھا نہیں لیکن ہم اللہ سے ڈرتے ہیں، اللہ کے احکامات پر عمل کرتے ہیں، تو اللہ فرماتے ہیں کہ جنت بھی اسی کو عطا کی جائے گی۔ وَجَاءَ بِقَلْبٍ مُنِيبٍ، اور جو ایسا دل لے کے آئے گا کہ جس کے دل میں اللہ کی طرف رجوع ہوگا، جو دل اللہ سے ڈرتا ہوگا، جس دل میں اللہ کے لیے جگہ ہوگی، اللہ کا ڈر ہوگا، اللہ تعالیٰ کل کو قیامت کے دن اس دل کو جگہ عطا فرمائیں گے جنت کے اندر۔ ادخلوها بسلام، اللہ کی طرف سے حکم دیا جائے گا سلامتی کے ساتھ اس میں داخل ہو جاؤ۔ ذالک یوم الخلود، اور یہ ہمیشگی کا دن ہے، یعنی تم جنت سے پھر کبھی نہیں نکالے جاؤ گے، اور ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ وہ ہمیشگی کیا ہوگی، نہ اربوں نہ کھربوں، نہ ختم ہونے والی زندگی اللہ تعالیٰ پھر جنتیوں کو عطا فرمائیں گے۔ لَهُم مَّا يَشَاءُونَ فِيهَا، جنتی جنت میں جو کچھ چاہیں گے انہیں ملے گا۔ وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ، اور اللہ فرماتے کہ ہمارے پاس زیادہ سے زیادہ جنتیوں کے لیے انعامات ہوں گے۔
ایک تو وہ محلات ہو گئے، وہ گھر ہو گئے، ان کا ٹھکانہ ہو گیا، اس میں وہ جس چیز کا مطالبہ کرتے جائیں گے اللہ تعالیٰ ان کی نعمتوں کو بڑھاتے چلے جائیں گے۔ وَلَدَيْنَا مزید کا ایک ترجمہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک تو نیک اعمال کا بدلہ جنت کی صورت میں دیا جائے گا، اور روایات کے اندر آتا ہے کہ اہل جنت کو اللہ تعالیٰ اپنا دیدار بھی نصیب فرمائیں گے۔ اللہ ہر مسلمان کو اپنے فضل اور کرم سے اپنا دیدار نصیب فرما دے۔ تو یہ جنتیوں کے لیے مزید، اس سے بڑھ کر تو کوئی اور انعام ہو نہیں سکتا۔ متقی اور پرہیزگار لوگوں کو اللہ تعالیٰ ان انعامات سے نوازیں گے۔ آگے اللہ رب العالمین مکہ کے لوگوں کو، قیامت تک آنے والے انسانوں کو تنبیہ فرما رہے ہیں۔ وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ، اے مکہ کے لوگوں، اے دنیا بھر کے انسانوں، ہم نے تم سے پہلے کتنی بستیوں کو ہلاک کیا۔ قوم عاد، قوم سمود، بڑی بڑی قومیں تھیں، بڑی بڑی طاقتور قومیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ تم تو ان سے بہت کم ہو طاقت میں، وہ تو بڑی قوت والے لوگ تھے، ہم نے ان کو ہلاک کیا ہے۔ اگر دنیا میں تمہیں ہلاک کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، لیکن اللہ کی طرف سے تمہیں ڈھیل دی جاتی ہے۔ خدا را اپنے گناہوں سے توبہ کر کے اللہ کو راضی کر لو، دنیا آخرت کی کامیابی اپنے سینے سے لگا لو۔ فرمایا ہم اشد منہم بطشن، کہ وہ تو گرفت میں بہت زیادہ مضبوط تھے، تم سے بھی زیادہ طاقتور۔ فنقبوا فی البلاد، پھر وہ شہروں کے اندر تلاش کرتے رہے، حل من محیص، کیا انہیں بھاگنے کی کوئی جگہ ملی؟ جب اللہ کا عذاب ان پر آتا وہ بھاگنے کی کوشش کرتے، اللہ فرماتے ہیں کہاں بھاگو گے اللہ کی طاقت سے، انہیں کوئی بھاگنے کی جگہ نہیں ملی۔ دنیا میں بھی عذاب آیا اور آخرت والی ہمیشہ ہمیشہ والی زندگی میں وہ بھی ناکام ہو گئے۔ وجہ کیا تھی کہ نہ انہوں نے اللہ کی مانی، نہ اللہ کے پیغمبر کی مانی۔ ان فی ذلک لذکری، یقیناً ان تمام باتوں میں، تمام واقعات میں البتہ نصیحت ہے۔ اب نصیحت کس کے لیے ہے؟ لمن کان لہ قلب، اس شخص کے لیے نصیحت ہے جو دل رکھتا ہے، جس کے پاس زندہ دل ہے، مردہ دل والا، جس کے پاس مردہ دل ہے، جس کے دل پہ کوئی بات اثر نہیں کرتی، گناہ کر کر کے اس کا دل کالا ہو چکا ہے، زنگ آلود ہو چکا ہے، ایسے دل کے لیے نہیں۔ اور میں کہ یہ نصیحت والی باتیں اس دل پہ اثر کرتی ہیں کہ جو دل صاف ہو، جو دل پاک ہو، گناہوں سے صاف اور ستھرا ہو۔ او القى السمع، اور جو کانوں کو متوجہ کرنے والا ہوا ہوا شہید، اس حال میں کہ وہ حاضر ہو۔ بعض دفعہ آدمی مجلس میں بیٹھا تو ہوتا ہے لیکن اس کی توجہ نہیں ہوتی، اور ظاہر سی بات ہے کہ جو مجلس میں بیٹھا ہو، توجہ سے بات سن نہ رہا ہو، کان لگا کے نہ سنے، حاضر دماغ ہو کے نہ سنے، تو اس کو اس بات کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اسے پتہ نہیں ہوتا کہ کیا بیان ہوا ہے، کیا بات ہوئی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ فائدہ اس کو ہوتا ہے، ان باتوں میں نصیحت اس کے لیے ہوتی ہے کہ جس کے پاس زندہ دل ہو اور جو توجہ کے ساتھ سننے والا ہو۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، اب اللہ کی قدرت دیکھیے کہ ہم نے زمین و آسمان کو پیدا کیا، وَمَا بَيْنَهُمَا، اور جو زمین و آسمان کے درمیان میں ہے، فی ستۃ ایام، 6 دنوں میں اللہ نے پیدا فرمایا۔ اللہ فرماتے ہیں کتنا بڑا نظام، یہ 7 آسمان، یہ زمینیں، ان کے درمیان میں 18,000 کے قریب مخلوقات، اللہ فرماتے ہیں 6 دنوں میں نے پیدا کی۔ تو ایک انسان کو دوسری مرتبہ پیدا کرنا میرے لیے کیا مشکل ہے؟ تو پتہ چلا کہ جو اللہ انسان کو پہلی مرتبہ پیدا فرما سکتے ہیں وہ دوسری مرتبہ بھی پیدا فرمائیں گے، اور دوسری مرتبہ پیدا فرمانے کا مقصد کیا ہوگا؟ دنیا کی زندگی کا حساب و کتاب، دنیا کی زندگی کا حساب و کتاب لیا جائے گا۔ وما مسنا من لغوب، اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے یہ سب کچھ پیدا کیا ہے لیکن ہمیں ذرا برابر بھی تھکاوٹ محسوس نہیں ہوئی۔ تو اے انسان، ان قدرت کی نشانیوں سے، ان واقعات سے، قرآن کریم کی آیات سے عبرت حاصل کرو، اور اپنی دنیا کی زندگی کو ایسا بناؤ کہ جب آخرت میں میرے پاس آؤ تو تم ایسی حالت میں ہو کہ تم اپنے آپ کو جنت کا مستحق بنا چکے ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک